12 ربیع الاول ہے نا, یہ کیوں آ گئی مارکیٹ میں یہ بھی بتا دوں میں. یہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اسلام ہسٹری کے اس پہلو کو بیان کرتا ہے جس کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے. جس چیز کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے, اسلام آپ کو اس میں الجھانا نہیں چاہتا. کیونکہ نبی جس تاریخ کو پیدا ہوئے, جس تاریخ کو انتقال ہوا, تو کرنا کیا ہے آپ نے اگر خوشی منانی ہے اس کے لیے رمضان دے دیا, رمضان کے بعد عید آئے گی. دوسری خوشی دے دی بقرعید کے دن, وہ ہیں 2, اس میں کو سیلیبریٹ کرو, خوشی مناؤ اس میں. اور اس کی بھی ایک لاجک ہے, کوئی کام اسلام میں اللاجیکل نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے کہ اگر ہمیں یہ بتا دیا جاتا کہ نبی اس دن پیدا ہوئے لہذا خوشی مناؤ, تو خوشی نیچرل منتی نہیں ہے, یعنی تکلف کر کے منانا پڑتا, خوشی ہوتی نہیں. کیونکہ جس دن پیدا ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا بھائی. یا تو ہمیں پتا چلے کہ اس دن دوبارہ کوئی بڑی شخصیت پیدا ہوگی, ہم خوشی مناتے, واہ بھائی آج وہی تاریخ دوبارہ آ گئی, نبی تو دنیا سے چلے گئے تھے مگر نبی کے کوئی جانشین پیدا ہو رہے ہیں. بھائی آپ جیسے ڈیٹ آف برتھ ہے, آپ 1 جنوری کو پیدا ہوئے تھے, دوبارہ 1 جنوری آ گئی, خدا کی قسم کسی کو خوشی نہیں ہوتی, لیکن وہ خام خامے کیک کاٹ کے کیا کر رہا ہے, خوشی منا رہا ہے. کس بات کی خوشی؟ خوشی آپ کو اس بات کی تو ہوگی کہ 1 جنوری دوبارہ آئے, آپ کہو میرا 1 سال گزر گیا, تو گزر گیا نا, گزر گئی گزران, کیا جھونپڑی کیا میدان. ڈیفنس کے بنگلے میں گزر گیا تو بھی کوئی فائدہ نہیں, اب تو گزر گیا. اگر کانٹوں پہ گزر گیا تو بھی کیا ہے, گزری ہوئی چیز پہ نہ انسان خوش ہوتا ہے اور نہ انسان غمزدہ ہوتا ہے, ہمیشہ مستقبل کا سوچ کے خوش ہوتا ہے اور فیوچر ہی کا سوچ کے غمزدہ ہوتا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے بات سمجھانا. دیکھو ایک آدمی ڈیفنس کے 1000 گز کے بنگلے میں ایئر کنڈیشن روم میں کھڑے پہ لیٹا ہوا ہے, 1 جنوری کو پیدا ہوا تھا, کسی نے آ کے بتایا 1 جنوری آج, اور تم 30 سال کے ہو گئے. لیکن یہ ہم تمہیں بتا دیں کہ اگلا 1 جنوری تمہیں دیکھنا نصیب بولو نہیں ہوگا, اور تمہاری جاب بھی گئی ہے, تمہارا بزنس بھی ٹھپ ہو گیا, اب تمہارا یہ مکان بکے گا, اور ڈیفنس سے تم موو ہو جاؤ گے گندے نالے کی طرف. میں کسی علاقے کا نام نہیں لوں گا, وہ پھر علاقے یار ہم لوگ اتنے ہیں کہ آپ ہمیں مثالوں میں بھی رگڑتے رہتے. کوئی بھی نالا ہے اس کے اوپر, اب دیکھ لیں نالے کہاں کہاں ہیں, بہرحال نالے ہی نالے ہیں یہاں پہ. تو آپ اب کسی غریب علاقے کی طرف آپ کیا ہو جاؤ گے, شفٹ. لیکن چونکہ آج 1 جنوری ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہم رونا نہیں. 30 سال تو اچھے گزر گئے نا آپ کے ڈیفنس میں, ایئر کنڈیشن روم میں, آپ کا کروڑوں کا بزنس تھا, وہ الگ بات ہے. اب آپ روڈ پہ آ جاؤ گے, بھیک مانگو گے, آپ کشکول لے کے لوگوں کے ساتھ. اگلا 1 جنوری جو ہے نا, کشکول آپ کے ہاتھ میں ہوگا, ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. اب وہ رونے لگا تو آپ کہے نہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, آپ 30 سال کے ہو گئے, آپ کیک کاٹیے اور منہ میٹھا کیجیے. وہ کہے گا لعنت بھیجتا ہوں اس کیک کے اوپر, ٹھیک ہے نا, ہائے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, ہائے. یہ روئے گا کہ نہیں روئے گا؟ ماضی کی خوشیاں سوچ کے انسان خوش نہیں ہوتا, فیوچر کی خوشیوں پہ انسان کیا ہوتا ہے, خوش. اسی مثال کو الٹا کر لیں آپ. ایک آدمی فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے, نالے کے قریب, نہ سونے کا بیچارے کے پاس انتظام, نہ کھانے کا, بھیک مانگتا رہتا ہے. 1 جنوری کو پیدا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, کسی نے آ کے بتایا کہ بھائی تم اس نالے پہ پڑے ہوئے ہو, آج پہلی تاریخ ہے, وہ غمزدہ ہے. آپ کہتے ہیں لیکن اب تمہاری قسمت کھل گئی, یہ تمہاری لاٹری نکلی ہے, یہ 5 کروڑ روپے لو, اور اب سوچو کہ تم نے رہنا کہاں ہے, اور تمہاری زندگی میں جو اگلا 1 جنوری آئے گا وہ نالے پہ نہیں سو گے, وہ 1000 گز کے بنگلے میں سو. کیک بھی کھائے گا, کھلائے گا بھی. یہ خوشی منائی نہیں جا رہی, یہ ہو رہی ہے, یہ کیک اندر سے نکل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تکلف والی خوشی بولو نا یار, یہ تکلف نہیں ہے, یہ واقعی ہو رہی ہے. تبھی تو اسلام میں ولیمہ ہے, رخصتی کے بعد دعوت ہے, رخصتی سے پہلے کوئی بھروسہ نہیں ہے. ابھی تو ایجاب و قبول ہوا ہے نا, ہوم ڈیلیوری کے بعد ہے ولیمہ, اور اس میں واقعی پتہ چلتا ہے یہ خوش بھی ہے کہ نہیں ہے. بہت سے میں نے ولیمے میں دیکھے منہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. تبھی اسلام نے نکاح والے دن ولیمہ نہیں رکھا ہے کہ ابھی تمہیں کیا پتا وہ تمہیں ملا کیا ہے.
تم رخصتی کرو گے، ایک رات اس کے ساتھ گزارو گے، تمہیں پتہ چلے گا تمہیں بیوی پسند بھی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، اس سے گپ شپ لگاؤ گے. اگلے دن تم، اب ہو سکتا ہے وہ میک اپ میں تم نے دیکھا اس کو، تو 24 گھنٹے ہیں تمہارے پاس اوریجنل کنڈیشن میں دیکھنے کے لیے. وہ ڈسٹمپر رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پورے ڈبے خالی ہوتے ہیں ڈسٹمپر کے. تو اس کے بعد پھر تم سوچو گے کہ ولیمہ کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا. کچھ دن پہلے دولہا سے میری ملاقات ہوئی، ایسا وی آئی پی سیٹ اپ ماشاء اللہ، آپ کو اس دولہے کا بھی ذہن نہیں جائے گا اس طرف. اس کو کیا پتا، میرے تو بہت سارے وی آئی پی دولہے ہیں جن کی شادیوں میں جاتا ہوں. ہو سکتا ہے وہ دولہا جو سمجھ رہا ہے وہ آپ نہیں ہے بھائی، کوئی بھی بیان سن رہے ہیں نا، وہ آپ نہیں ہے، وہ آپ کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. اب سب میرے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہیں، مفتی صاحب آئے ہوئے، اور دولہا اسپیشل کہ مفتی صاحب کے ساتھ سیلفی لینی ہے، مفتی صاحب کو جانے نہیں دینا. لیکن جب دولہا آیا ہے نا، اتنی ٹینشن میں مجھے مصافحہ بھی نہیں کیا، وہ بھول گیا مفتی صاحب، حالانکہ میں اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں. آیا اور پھر ایسے جا کے بیٹھ گیا، اور میں خود ہی جا رہا ہوں اس کے ساتھ کہ بھائی تو میرے ساتھ سیلفی لے لے، تیری وجہ سے بیٹھا ہوا ہوں. اچھا چلو لے لو بھائی سیلفی. منہ لٹکا ہوا اس کا. میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ اس کو ہو کیا گیا، یہ تو ایک قسم کی بے اکرامی سی ہو رہی ہے میری یہاں پہ، اتنی تو اپنی شادی میں بھی میری بے عزتی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی مفتی صاحب اس کا دماغ آؤٹ ہو گیا ہے، جو مال دکھایا گیا تھا یہ تو میرے اپنے الفاظ ہیں، جو پیس دکھایا گیا تھا ویسا ملا. اتنا کروڑ پتی آدمی ہے تو اس کی تو بڑی امنگیں تھیں، یہ دھوم، وہ پتہ چلا بھائی وہ تو یہ نکاح والے دن بہت خوش تھا، رخصتی کے بعد یہ خوش نہیں ہے، یہ بڑا پچھتا رہا ہے. ہم نے کہا اب تو ہو گیا، اب تو کو برداشت کرو. ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی ولیمہ ہو رہا ہے لیکن وہ پبلک کے دباؤ پہ ہو رہا ہے. خیر یہ تو ایک بات آ گئی درمیان میں. ویسے ہی کہ نکاح سے پہلے جو ہے نا ڈسٹمپر سے متاثر نہ ہوا کریں. آج کل بڑے بڑے میک اپ کے وہ عجیب سی چیزیں آ رہی ہیں. بلیک لڑکیاں جو اندھیرے میں نظر نہ آئیں ان کو وائٹ کر دیا جاتا ہے، جو روشنی میں نظر نہیں آ رہی ہوتی اتنی وائٹ کر دی. تو آپ بلیک لڑکی سے بھی شادی کریں، اصل تو سب سے پہلے تو اخلاق دیکھنا چاہیے نا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ تو ہونا یہ دھوکے بازی بہت چل رہی ہے. عمریں بہت چھپائی جاتی ہیں. 45 سال کو شناختی کارڈ میں لکھوا دیتے ہیں 20 سال. اب تو نادرا والوں کو پیسے کھلا کے لڑکیاں عمریں کم کروا دیتی ہیں. تو ابھی اس پہ میں جاؤں گا تو بڑی عجیب واقعات ہیں. پھر خام میں وہ خواتین بھی پریشان ہوتی ہیں، ہمارے راز فاش کر رہا ہے. ویسی بیچاریوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، اوپر سے یہ بھی مرد بھی کر رہے ہیں، مرد بھی جھوٹ بول رہے ہیں. سیلری کیا دکھاتے ہیں، نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. مرد تنخواہ میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. خیر، تو اسلام چونکہ تکلفات کو نہیں مانتا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو ماضی کا سوچ کے خوشی نہیں ہوتی. خوشی کیا سوچ کے ہوتی ہے؟ بولو، فیوچر کا سوچ کے. ہاں، جس ماضی کا فیوچر پہ اثر پڑ رہا ہو نا، اس ماضی کا سوچ کے خوشی ہوتی ہے. اس کی بھی ایک مثال دے دیتا ہوں. دیکھو، آپ نے ماضی میں الٹے کام کیے، آپ نے امتحان کی تیاری نہیں کی، ایگزامینیشن ہال میں جا کے بیٹھ گئے، پرچہ ورچہ آپ نے حل ہی نہیں کیا، ایگزامینیشن ہال سے آپ نکل گئے، تو یہ پاسٹ ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ اچھا نہیں گزرا آپ کا یہ پاسٹ، لیکن آپ ٹینشن میں آؤ گے. کیوں؟ اس پاسٹ کا اثر کہاں پڑے گا؟ بولو نا، فیوچر پہ. رزلٹ جب آئے گا تو نمبر کیا ہوں گے آپ کے؟ گول. پھر آگے جاب نہیں ملے گی، دھکے، ماں باپ سے تانے، بھائیوں سے تانے، یہ. لہٰذا اس کو ٹینشن، کیونکہ اس کا اثر کس پہ پڑ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ نے نمبر تو پیپر تو اچھا نہیں کیا لیکن میرے تعلقات ہیں، وہ 100 نمبر ڈال دے گا اس میں، تو آپ کو بھائی بھاڑ میں جائے، جیسا ماضی گزرا ہو. اسی طرح آپ کا ماضی اچھا گزرا اور اس کا اثر فیوچر پہ اچھا پڑے گا، تو بھی اس پاس کا سوچ کے آپ کو خوشی ہوتی ہے. پاس کی وجہ سے نہیں، کس کی وجہ سے؟ فیوچر کی وجہ سے.